بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وبعد۔ تو ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور پھر ان لوگوں کے راستے پر خاص طور پر ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ کون لوگ ہیں اس کو بھی الحمدللہ ہم نے جان لیا۔ اب اس کے بعد مزید اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر قائم رہنے والے لوگ کون ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں دیکھیے، ان کی ایک اور یعنی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ گویا جو ہے اگلی آیت میں کر رہے ہیں، وہ یہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب اترا، جو تیرے غصے کے شکار ہو گئے اور جو راستہ بھٹک گئے۔ ولا الضالین، مغضوب غضب سے بنا ہے، مغضوب اس کو کہتے ہیں جس پر غصہ ہوا ہو، یعنی جس پر غصہ کیا گیا ہو۔ جیسے مظلوم اس کو بولتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا، اس کو مظلوم بولتے ہیں۔ مجبور اس کو بولتے ہیں جس پر جبر کیا گیا۔ ایسی مغضوب کا مطلب ہوتا ہے جس پر غضب اترا، جو اللہ کے غضب کے شکار ہوئے۔ اور ولا الضالین، ضالین کا مطلب ہوتا ہے وہ ضلالت سے بنا ہے، ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو، ضالین راستہ بھٹکنے والے، گمراہ ہونے والے۔ تو یہ ایک تو کون لوگ ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غصہ اترا، اور وہ کون لوگ ہیں جو راستہ بھٹک گئے، پھر اللہ ان کے یہاں پر ان کا خاص طور پہ ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے جو ہے اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں، یعنی کرسچن ہیں۔ تو یہود اور نصارہ ان کے راستے سے جو ہے خاص طور پر ہمیں روکا جا رہا ہے۔ بعض ان کی غلطیاں ہیں تاریخ میں جو انہوں نے کی ہیں، وہ غلطیاں ہم لوگ نہ دہرائیں، اس لیے اللہ نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اور یہ انہوں نے ایسی کیا حرکتیں ان لوگوں نے کی جس کی وجہ سے جو ہے ان پر اللہ کا غصہ اترا، یا یہ لوگ راستے سے بھٹک گئے۔ خاص طور پر غصہ، یعنی جو اللہ نے یعنی یہودیوں پر اللہ کا غصہ اترا، اگر ہم لوگ جو ہے قرآن کی آیتوں میں اس کو تلاش کریں تو ہمیں بہت ساری وجوہات ملتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے شکار ہوئے۔ اس کو انشاءاللہ ہم لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اور اس کے علاوہ گمراہ کون لوگ ہیں، ایک تو یہودی ہیں، یہ بھی گمراہ ہیں، نصارہ یہ بھی گمراہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں جنہوں نے توحید کا راستہ چھوڑا، اللہ کی جو ہے نبیوں کا راستہ چھوڑا، تو وہ سب گمراہ ہیں۔ لیکن خاص طور پر وہ لوگ بھی یعنی یہود نصارہ ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی لوگ جو بھی ہدایت سے ہٹ گئے وہ سب ان میں شامل ہیں۔ اچھا، تو اب دیکھیے ہم لوگ اس پر غور کریں گے کہ یہودی اللہ کے غضب کا شکار کیوں ہوئے۔ اس کو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے مختصر طور پر جاننے کی کوشش کریں گے، وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ دیکھیے یہاں پر ایک تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ پر جھوٹی باتیں گڑی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کا ناحق قتل کیا، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے غصے کا شکار ہوئے۔ پھر جو ہے ان کے اندر حسد پیدا ہوا، وہ حسد کی وجہ سے حق کو جاننے کے باوجود جو ہے وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساری جو ہیں علامتیں، ساری یعنی ان کی نبی برحق ہونے کی نشانیاں ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود صرف حسد میں اور جلن میں جو اس کو انہوں نے نہیں مانا، تو وہ اللہ کے غصے کا شکار ہوئے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی بدتمیزیوں میں اور جو ہے دین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، دین کے ساتھ مذاق کیا، دینی شاعر تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ کی اذانوں کے ساتھ، یعنی جو کہ دین کے شاعر ہیں، دین جاننے والے، اللہ کی کتاب پڑھنے والے، اللہ کی آیتیں ان کے پاس موجود تھی، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اتنی بدتمیزیاں کی کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ انہوں نے دین کے ساتھ مذاق کیا، دینی شاعر کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے ان میں اکثر لوگ جو ہے وہ غلط راستے پر، فسق و فجور، گناہ کے راستے پر جو ہے وہ پڑ گئے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے غصے کا شکار ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے یعنی اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے چہروں کو مسخ کر کے اللہ نے بندر اور خنزیر کے چہروں میں بدل دیا تھا۔ اتنا اللہ کو ان پر غصہ آیا، کیا جو ہے آخر انہوں نے یعنی کس قدر انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو ہے ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ تاریخ میں جو ہے ان کے واقعات موجود ہیں
قرآن مجید میں اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ان کے چہرے مس کر کے بندروں کے چہرے بنا دیے گئے، ان کے خنزیر کے چہرے بنا دیے گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو ہے ایک اللہ کو ماننے والے لوگ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، رسول کی آسمانی تعلیمات پر عمل کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر جو ہے دوسروں کی عبادت میں پڑ گئے، اللہ کے ساتھ شرک میں پڑ گئے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے غصے کا شکار ہوئے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر نفاق پیدا ہو گیا تھا، گناہ، دشمنی اور حرام خوری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے تھے، یعنی گویا اس کی ریز میں بڑھ گئے، یعنی نفاق، باہر کچھ اندر کچھ، پھر اس کی وجہ سے جو ہے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوئی، گویا جو اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا ان پر، آپس میں دشمنیاں، پھر وہ جو ہے غلط کمائی، غلط طرح سے کمانا، حرام چیزیں کھانا، یہ سب ان کے اندر جو ہے شامل ہو گیا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ ان کے جو علماء تھے، دین کے سمجھنے والے، دین کو جو ہے دینی تعلیمات کو لوگوں کو سکھانے، عوام کو سکھانے والے جو لوگ تھے، ان کے اندر بھی جو ہے دین کا یعنی تمیز باقی نہیں رہی۔ انہوں نے جو ہے جاننے کے باوجود اپنی قوم کو، اپنی عوام کو جو ہے غلط باتوں سے نہیں روکا، حرام کمائی سے نہیں روکتے تھے، اس میں بھی جو ہے وہ ان کی بھی دکانیں چلتی تھی، خیر اللہ حفاظت فرمائے، انہوں نے جو ہے بنی ساری حدیں پار کر دی، اور پھر حرام کھانا، حرام کمائی، یہ سب ان کے اندر تھا، اس کی وجہ سے اللہ کے غصے کا شکار ہوئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے ساتھ بڑی بے ادبیاں کی، یعنی اللہ کے ساتھ بدتمیزیاں کی، کہ جس کی وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی لعنت کا شکار ہوئے، اور ہمیں آپس میں پھوٹ ڈال دی گیا۔ ایسے جو ہے بظاہر ہم کو نظر آئیں گے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جوڑ نہیں ہے، ان کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت تک جڑ نہیں سکتے، یہ ایک نہیں ہو سکتے، ان کا دل جو ہے جوڑ نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب ہے۔ انہوں نے زمین میں فساد مچایا، بگاڑ مچایا، یہ اللہ کا دین ان کو دیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی، رسول ان کے پاس آئے، لیکن اس کے باوجود ان سب کی ناقدری کی، زمین میں جو ہے بگاڑ اور فساد مچاتے رہے۔ یہ کچھ وجوہات تھی جو قرآن مجید میں جو ہے غور کرنے سے ہمیں یعنی سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی ممکن ہے اور بھی وجوہات ہوں۔ تو اس کے علاوہ دیکھیے، اب اگر ہم لوگ جو ہے ایک اور ہیں، نہ انہوں نے قرآن کو مانا اور نہ جو ہے تورات اور انجیل پر عمل کیا، کہ قرآن مجید جو ان کے پاس آخری کتاب اللہ کی طرف سے آنے والی تھی، اس کی خوشخبریاں ان کو سنائی گئی تھی، بتایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اچھا وہ تو چھوڑو، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، پھر اس کے بعد آئے، خود ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی تھی تورات اور انجیل، اس کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا، اس کو بھی جو اس کی تعلیمات پر بھی اگر یہ لوگ عمل کرتے تب بھی ہدایت پر اور جو ہے اللہ کی خوشنودی اللہ کی طرف سے جو ہے بڑے اعزاز و اکرام سے نوازے تھے، لیکن سب انہوں نے جو ہے ان سب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اور یہ کچھ اسباب جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے ہیں، ان پر اللہ کے غصے کے جو ہے اترنے کے اسباب، ان سے ہم کو جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ قرآن مجید میں غور کریں تو اور کون لوگ ہیں اور کیا اسباب ہیں، یا وہ کون ایسے، یعنی قرآن مجید میں یہودیوں کے علاوہ کن کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، اس کو بھی جو ہے ہم نے تھوڑا سا جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے ناحق کسی مومن کا قتل کرنے والا، ناحق کسی مومن کا قتل کرنے والا، اس پر اللہ کا غصہ اترتا ہے، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بغیر کسی دلیل کے اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑنے والے، بحث کرنے والے، اللہ کے بارے میں جو ہے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ماننے کے لیے تیار نہیں، الٹی سیدھی بحثیں کرتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کے غصے کا، اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میدان جنگ سے بھاگنے والے، جہاد میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور حالات اور یعنی دشمنوں کو جو ہے یعنی ان کے غلبے کو دیکھ کر، یا پھر جو ہے تھوڑا سا حالات سخت ہو جائیں تو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، تو یہ اللہ کے ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہے، میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر۔ جہاد میں جو ہے جو لوگ نکلے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، جہاد میں ہیں، پھر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کا غصہ ان لوگوں پر ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے والے، مرتد ہونے والے، جس نے ایمان قبول کیا، اللہ کو پہچانا، اللہ کے رسول کو مانا، پھر اس کے بعد جو ہے کسی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول یعنی دین سے پھر گیا، تو ان پر اللہ کا غصہ ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانے والے، ان پر اللہ کا غصہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جو ہے
جو لوگ ایمان قبول کرنے والوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے غصے کا شکار ہیں، ان پر اللہ کا غصہ ہے۔ اس کے علاوہ نفاق، یہاں یہودیوں کے تذکرے میں بھی آیا تھا کہ انہوں نے جو ہے نفاق کا راستہ اختیار کیا، شرک کا راستہ اختیار کیا، یہ ان پر اللہ کا غصہ ہے، یہ اللہ کے غضب کے شکار ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آخرت پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ بھی اللہ کے غصے کے شکار ہیں، ان پر بھی اللہ کا غصہ ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا جو ہے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ ان سب سے ہم لوگ قرآن یعنی سورہ فاتحہ کی آیتوں میں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور ان سب کے راستے سے جو ہے اپنے کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اگر یہ سارا جو ہے کچھ اس کا خلاصہ اگر ہمارے ذہن میں رہے، اب اس کے بعد اگر ہم لوگ اس آیت کو پڑھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ جو ہے ہمیں ان میں سے نہ بنا جن پر تیرا غصہ اترا، تو یہ سب ان سب یعنی صفات سے ہم لوگ اللہ سے پناہ چاہتے ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے جو ہے مانگتے ہیں۔ ولا الضالین، اور جو لوگ راستہ بھٹک گئے، یہ خاص طور پر اس کے علاوہ جو بھی راستے سے ہٹ گئے، جو بھی اللہ کے دین سے ہٹ گئے، جنہوں نے اللہ کے دین کی ناقدری کی، ان سب سے ہم لوگ جو ہے نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پر حدیث میں بھی آتا ہے جب سورہ فاتحہ امام جو ہے ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، تو تم بھی آمین کہو، تو پھر جو ہے اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ اس کے آمین مل جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پوری استعداد کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ جو ہے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنے والا بنائے، نماز میں پوری توجہ جو ہے ہمیں لانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔